معاشرے کے بڑے معزز انسان تھے اور اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت رکھی تھی، تو بہت مالدار تھے۔ ہر بندہ ان کو ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے چچا کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کا نام تھا حکم بن عاص۔ اس نے مجھے رسی سے گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو دین سے واپس نہیں آ جائے گا۔ عثمان غنی نے جواب میں کہا فقط ما انت قاض، اب جو کرنا ہے کر لو، میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو 2-3 دن انہوں نے باندھے رکھا، پھر 2-3 دن کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب یہ اگر مانتا نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا حضرت عثمان غنی نے دین کی خاطر مشقت بھی اٹھائی، قربانی بھی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ کل واقعہ سنایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور کنویں کے اندر اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کر بیٹھ گئے منڈیر کے اوپر، اور ابو موسیٰ اشعری عنہ کو فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، جب کوئی آئے تو پہلے مجھ سے اجازت لو پھر کھولنا۔ تو پہلے ابو بکر صدیق عنہ آئے، اجازت دی گئی اور خوشخبری دی گئی کہ ان کو بتا دو کہ یہ جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عنہ آئے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، پاؤں لٹکا کے، جیسے کرسی پہ انسان پاؤں لٹکا کے بیٹھتا ہے، تو کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے اس طرح ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی جنت کی بشارت ملی، دروازہ کھلا، وہ بھی آ کر نبی علیہ السلام کے بائیں طرف بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی دروازہ کھلا، جنت کی بشارت ملی۔ اب وہ تشریف لائے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں دونوں جگہوں پر حضرات بیٹھ چکے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی عنہ نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کر وہ بھی اسی طرح پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ ان کو بھی جنت کی خوشخبری ملی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان حضرات کے دفن ہونے کی ترتیب بھی اللہ کو یہی پسند تھی کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات مبارکہ ہوئی تو حضرت عمر عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق عنہ بالکل ساتھ دفن ہوئے، اور حضرت عثمان غنی عنہ تھوڑے فاصلے پر جنت بقیع کے اندر دفن ہوئے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ حجرہ کوئی بڑا نہیں تھا، ایک طرف 7 ہاتھ تھا اور ایک طرف 10 ہاتھ تھا، یعنی آپ اگر اس کو 10 ہاتھ کی بجائے 10 میٹر بھی سمجھ لیں تو بھی وہ چھوٹا سا حصہ بنتا ہے، اتنا زیادہ نہیں بنتا۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو تہبند تھی، چادر تھی، وہ ایک ٹانگ پر تھوڑی سی اوپر تھی، یعنی جہاں یہ موٹی بنتی ہوتی ہے نا، یہاں تک نیچے کا حصہ وہ انکورڈ تھا اور چادر اوپر کی طرف تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق عنہ آئے، اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وہ اندر تشریف لائے تو نبی علیہ السلام جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی آنے کی، اور اسی طرح پھر لیٹے رہے۔ پھر عثمان غنی عنہ جب آئے تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی تہبند کو ٹھیک کر لیا اور آنے کی اجازت دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ ابو بکروں کے عمر کے آنے پر نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا، ان کے آنے پہ کیوں کیا؟ تو میں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اسے ایسا با حیا بنایا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر عثمان غنی عنہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ سے حبشہ کی طرف۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ دوبارہ تشریف لے آئے، اور پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کی توفیق ملی تو مکہ سے مدینہ دوسری ہجرت کی۔ تو عام صحابہ نے ایک ہجرت کی اور عثمان غنی عنہ نے ہجرتین، 2 ہجرتیں کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ہجرت کا ثواب عطا فرمایا۔ مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پر زندگی گزارنے لگے اور وہااں بھی تجارت ہی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں اور برکت عطا فرما دی۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی کھانا بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا مجھے دے کر بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر دے کے آؤ۔ میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، جیسے 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں وہ کھانا لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ہی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھانا ان کو دیا اور پھر واپس آ گیا تو نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صاحب میں کھانا پہنچا آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟
تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے بعد میں نے تصور میں جو سوچا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ واقعی خاوند بیوی سے زیادہ خوبصورت تھا اور بیوی خاوند سے زیادہ خوبصورت. اتنا خوبصورت جوڑا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا خوبصورت جوڑا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا اور حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا. جب بدر کی لڑائی ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے والا اور کوئی نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہیں رہو. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، اگر وہاں جنگ ہو گئی تو میں محروم ہو جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم محروم نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو تمہیں اس کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا. تو نبی علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عثمان غنی لانو گھر رک گئے اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنے لگے. اللہ کی شان دیکھیے کہ جس دن بدر فتح ہوا اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روکنا جو تھا وہ حکمت بھری بات تھی، اس میں حکمت تھی. اب جب تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی لانو اکیلے تھے. کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے میری بیٹی میری بہن کا رشتہ یہاں ہو جائے، یہ ایک فطری سی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میری بیٹی حفصہ بھی اب بڑی عمر کی ہو چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پیش کیا، یعنی خود پرپوز کر دیا. عثمان غنی لانو کو کہا اگر آپ پسند کریں تو میری بیٹی حفصہ بڑی عمر کی ہو چکی ہے تو میں اس کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی لانو نے فرمایا کہ اچھا سانزو فی امری، میں اس معاملے میں سوچتا ہوں، یعنی ہاں نہیں کی، یہ کہا اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں. حضرت عمر لانو نے مہینہ 2 مہینہ انتظار کیا. پھر اس کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک غصہ ہوا کہ معاشرے میں میرا اتنا مقام ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا، یہ عجیب آدمی ہے، ہاں نہ کرنی تھی تو کر دیتا، میں فارغ ہو جاتا، مجھے لٹکا دیا کہ بھئی اچھا میں سوچوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور وہ کہنے لگے اچھا میں دیکھوں گا، اور مجھے آج تک جواب نہیں دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب عمر تو غصہ نہ کر، اللہ تعالیٰ عثمان کا رشتہ اس سے کروائے گا جو تیری بیٹی سے زیادہ بہتر عورت ہوگی، اور تیری بیٹی کا رشتہ اللہ اس بندے سے کروائے گا جو عثمان سے بہتر بندہ ہوگا. حضرت عمر نے فرماتے ہیں میں خاموش تو ہو گیا مگر مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا کیسے. کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی لانو کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیا ہے. یعنی یہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی لانو کے ساتھ کر دیا. فرماتے ہیں جب عثمان غنی کا نکاح دوسرا نکاح ہو گیا تو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی میری بیٹی سے افضل تھی، اللہ نے عثمان کا نکاح میری بیٹی سے افضل عورت کے ساتھ کروا دیا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نکاح ایسے بندے سے کروائیں گے جو عثمان سے بہتر ہوگا. فرماتے ہیں مجھے عثمان سے بہتر رشتہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ دن گزرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے خود نکاح فرما لیا. فرماتے ہیں تب مجھے سمجھ لگی کہ واقعی عثمان کی بجائے میری بیٹی کا نکاح اس سے ہوا جو عثمان سے بھی افضل تھا. پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان جانو کو فرمایا لو ان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، تو میں ایک کے بعد دوسری کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا چلا جاتا، 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا تھا. مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پانی کے لیے بڑی دقت تھی. ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا، تو مسلمان میں سے جو غریب لوگ تھے وہ پانی خرید نہیں سکتے تھے، ان کو مشکل پیش تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو جب عثمان غنی عنہ نے یہ سنا تو وہ اس یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر تم اپنا کنواں خریدنا چاہتے ہو بیچنا چاہتے ہو تو میں خرید لیتا ہوں. وہ یہودی بہت تیز آدمی تھا. یہ یہود جو ہے نا یہ پیسے کے معاملے میں بہت عقل مند ہوتے ہیں، بہت ان کا دماغ کام کرتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، اب مجھے پرائس بڑھا لینی چاہیے. چنانچہ حضرت عثمان غنی نے پرائس بڑھا دی. وہ کہتا ہے نہیں بیچنا. کرتے کرتے
10,000 دینار اس وقت انہوں نے دیے تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں بیچتا. حضرت عثمان غنی بھی بزنس مین تھے، جانتے تھے کہ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں بزنس کرنے کی. تو عثمان غنی نے اس کو ایک تجویز پیش کی کہ دیکھو قیمت مجھ سے پوری لے لو اور حصہ آدھا بیچو. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا کہ قیمت 10,000 دے دوں گا اور ایک دن پانی تم نکالنا، ایک دن پانی میں نکالوں گا، تو میں آدھا پانی بیچوں گا، آدھا پانی تم بیچ لینا. تو یہودی ٹریپ ہو گیا، کہنے لگا ہاں بہت اچھا. چنانچہ اس نے سودا کر لیا اور عثمان غنی نے پوری قیمت دے کر آدھے حقوق خرید لیے. کچھ عرصہ تو معاملہ چلتا رہا، چند دن. پھر عثمان غنی نے جب دیکھا کہ ڈیل پکی ہو گئی، اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو میری باری کا دن ہے اس دن ہر بندہ آ کر وہاں سے فری پانی نکال سکتا ہے. اب جب مسلمانوں کو فری پانی ملنے لگا تو وہ یہودی سے کیوں خریدیں گے؟ چنانچہ یہودی سے خریدنے والا کوئی ہوتا نہیں تھا. اور جو عثمانی غنی کا دن تھا ایک کے بعد دوسرا دن، اس دن بھیڑ لگی ہوتی تھی، سب لوگ اس دن پانی بھر لیتے تھے. یہودی نے 6 مہینے انتظار کیا اور پھر دیکھا کہ اب میرے پاس کسٹمر کوئی نہیں، تو پھر دوبارہ آیا، اچھا یار باقی آدھا حصہ بھی خرید لو. تو عثمان غنی نے اس کو 10,000 دینار اور دے دیے اور 20,000 دینار میں بیر روما کے پورے حقوق خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، کیا جنت کی بشارت ابھی بھی موجود ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی میں حضرت عثمان غنی عنہ کو 11 مرتبہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت ملی. ایک دفعہ نہیں ملی، 2 دفعہ نہیں ملی، 3 دفعہ نہیں ملی، زندگی میں 11 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے. جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے تبوک کی طرف سفر کرنا ہے، سب لوگ تیاری کر لیں. عام دستور یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو باتیں کرنا شروع کرتے تھے مشرق کی اور پھر تشریف لے جاتے تھے مغرب کو، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، بات لیک نہ ہو کہ جانا کہاں ہے. یہ ایک جنگی چال ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے. ورنہ اگر بتا دیا جائے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے تو دشمن راستے میں کسی جگہ لشکر کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام باتیں پوچھتے تھے ایک طرف کی اور سفر پہ تشریف لے جاتے تھے دوسری طرف، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں جانا ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا. آپ کو خبر ملی تھی کہ روم کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب یہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، یہ اس وقت کی بڑی حکومت تھی. جیسے سپر پاور ہوتی ہے نا، آج کے دور میں رشیا اور امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اس زمانے میں فارس اور روم یہ 2 سپر پاور تھی پوری دنیا کی. تو روم کا حملہ کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. اور پھر ان کی ہمت دیکھو کہ بات چلی کہ وہ آ کر مدینہ پہ حملہ کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرما لیا کہ بجائے اس کے کہ وہ فوج کو لے کر آئے اور مدینہ پہ حملہ کرے، ہم نکل کے جائیں گے اور روم کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کے ملک میں اس سے جنگ کریں گے، ہم بیٹل فیلڈ اس کے ملک کو بنائیں گے. چنانچہ آپ نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ تیاری کرو. گرمی کا موسم بھی بہت تھا اور مسلمانوں کے بعد غربت کی وجہ سے سامان بھی زیادہ نہیں تھا. منافقین اس موقع پہ ایک طرف ہو گئے، وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس گرمی کے موسم میں سفر اور بھی مشکل ہے، لہذا ہم سفر پہ نہیں جا سکتے. اللہ نے ان کو جواب دے دیا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. اور دوسرا مسئلہ عجیب بنا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جنگ کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ جو امیر حضرات ہیں وہ جہاد کے لیے چندہ دیں، مال دیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اس کے لیے تیاری کر سکیں. حضرت عثمان غنی عنہ نے 100 اونٹ بھرے ہوئے سامان کے ساتھ، لدے ہوئے سامان کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، مگر عثمان غنی عنہ تو بہت اچھا نہیں سننا چاہتے تھے. وہ تو چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے آقا کے چہرے پر مجھے خوشی نظر آئے. مگر اللہ کے حبیب نے فرما دیا بہت اچھا. عثمان غنی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب میں 200 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. عثمان غنی عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے جہاد کے لیے پیش کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کا چہرہ کھل گیا، خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے بہت بڑا مال تھا جو جہاد کے لیے پیش کیا گیا تھا. تو نبی علیہ السلام ایک جگہ بڑے خوش بیٹھے ہوئے تھے
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرپرائز دیا. یہ اپنے پاس 10,000 دینار لے کر آئے، ایک تھیلی کے اندر تھے، اور لا کر نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے الگ دوں گا، اور یہ 10,000 جو یعنی دینار ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں. تو نبی علیہ السلام ان دینار کو ہاتھ میں لے رہے تھے اور خوشی سے اظہار فرما رہے تھے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کا اس کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. تو دیکھیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بار بار ان کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں. حضرت عثمان غنی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سعادتیں عطا فرمائیں. ان میں سے ایک سعادت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش مکہ عمرے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. حرم کے اندر لڑائی کرنا نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، جائز نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور پسند فرمایا کہ میں کوئی بندہ مذاکرات کے لیے قریش مکہ کے پاس بھیجوں. اب بہترین بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ قریش کے سفیر تھے. اللہ نے ان کو بولنے کا ملکہ دیا تھا، سمجھ عقل دی تھی، پرسنالٹی دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عمر، آپ ہمارے سفیر بن کر جاؤ اور قریش مکہ سے بات کرو. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں نے بدر میں مشورہ دیا تھا کہ جتنے قیدی ہیں سب اپنے اپنے رشتہ دار کے سپرد کر دیے جائیں، اور رشتہ دار ان کو قتل کر دے، سب کو قتل کر دیا جائے. اور قریش مکہ کو میری اس بات کا پتہ ہے، میں اگر نمائندہ بن کر جاؤں گا تو قریش مکہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے ان کو کئی مقام پہ کہا تھا کہ تمہارے اندر جرأت ہے تو تم نکلو میرے ساتھ مقابلے کے لیے. آج میں اکیلا جاؤں گا اور ان کا شہر ہے تو وہ اس شہر میں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. نبی صاحب نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں مشورہ دے دوں. نبی صاحب نے فرمایا ہاں دے دو. تو عرض کیا، اللہ کے وسلم آپ عثمان غنی کو بھیجیں، یہ بہترین سفیر بن کر جائیں گے. نبی صاحب نے پوچھا وہ کیسے؟ اے اللہ کے حبیب، میں انہیں جانتا ہوں، یہ بزنس مین تھے اور ان کا مکہ کے جتنے رؤساء ہیں سب کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. کسی کو انہوں نے قرض دیا، کسی کی مدد کی، کسی کا تعاون کیا، کسی کو مشکل میں نکالا. کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے ساتھ انہوں نے بھلا نہ کیا ہو. ہر بندہ ان کا احسان مند ہے. جب یہ جائیں گے تو قریش مکہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند کیا اور عثمان غنی عنہ کو سفیر نبوت بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا. عثمان غنی عنہ مکہ والوں کے پاس گئے، وہاں جا کر ان لوگوں سے بات چیت کی، ان کو کہا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. قریش مکہ نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری اجازت کے بغیر آپ لوگ عمرہ کر سکیں. آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، ہم آپ کو اگلے سال اجازت دیں گے. بھائی ہم اس وقت آئے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، صرف عبادت کرنا چاہتے ہیں. قریش مکہ نے کہا بات تو ساری ناک کی ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی کہ ہماری اجازت کے بغیر تم آ کے عمرہ کر کے چلے گئے، ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو عثمان غنی عنہ پھر وہیں رہے 2-3 دن. اس دوران قریش مکہ نے انہیں کہا آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ احرام میں ہیں اور مکہ میں آ چکے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے. تو حضرت عثمان غنی عنہ نے جواب دیا نہیں، میں عمرہ نہیں کروں گا. قریش مکہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں عمرہ کرنے کی اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے. ان کا اس لیے کہ میں عمرہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا، جب تک میرے آقا عمرہ نہیں فرمائیں گے عثمان عمرہ کیسے کر سکتا ہے. یہ محبت کی بات ہے اور اس کو محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں. جب تک انسان کے اندر یہ عشق نہ ہو اس کو یہ راز سمجھ میں نہیں آتے. ایک شاعر کہتا ہے بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، یعنی جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں نبی اسلام کا عشق نہیں بھرا ہوا غفلت کی وجہ سے. بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو ایسے محدثین کو بخار تو آتا ہے، ان کو بخاری نہیں آتی، اس لیے کہ بخاری کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور علم اس کو ملتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت اللہ نے عثمان غنی عنہ کو عطا فرما دی تھی، چنانچہ عثمان غنی عنہ نے انکار کر دیا. اب ایک افواہ نکل پڑی، بات نکل پڑی کہ عثمان غنی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی. اب جب مکہ میں پھیلی تو یہ نبی علیہ السلام تک بھی پہنچی. جب نبی علیہ السلام پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت دکھ ہوا کہ ہمارے نمائندے کو انہوں نے شہید کر دیا.
تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، ان کی تعداد 14,000 تھی، اور ان کو فرمایا کہ عثمان کو شہید کرنے کی اطلاع آئی ہے، آپ لوگ میرے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کریں۔ چنانچہ سب صحابہ نے ایک درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سب صحابہ نے کی، صرف ایک بندہ تھا منافق، اس نے اپنے اونٹ کا بہانہ بنایا کہ میرا اونٹ نہیں مل رہا اور میں اونٹ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب صحابہ بیعت ہو رہے تھے وہ وہاں سے غائب ہو گیا، وہ بیعت سے محروم ہو گیا۔ باقی سب صحابہ نے بیعت کی۔ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، عثمان ابھی زندہ ہے، اور چونکہ عثمان ابھی زندہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عثمان کو بھی اس بیعت میں شامل کر لوں، لہذا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ بنا کے پیش کیا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں عثمان کو اس طرح سے بیعت کر رہا ہوں۔ جس ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ بنا کر کہا، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، ان کو بیعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بنا اور ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ گیا، اور اس طرح عثمان غنی عنہ کو بیعت رضوان میں اللہ نے شمولیت عطا فرما دی۔ یہ سعادت صحابہ میں سے صرف عثمان غنی عنہ کو حاصل ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی عنہ کے ساتھ منسلک کیا تو حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے رخصتی کرواؤں گا، کیسے مہر ادا کروں گا اور کیسے شادی ہوگی۔ فرماتے ہیں اس غم زدہ بیٹھنے کی حالت میں عثمان غنی عنہ ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا علی اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو نکاح کے لیے پیش کیا ہے، مگر میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں رخصتی کا انتظام کر سکوں۔ عثمان غنی عنہ نے فرمایا علی پریشان مت ہو، تمہاری پوری شادی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ عثمان غنی عنہ نے خرچہ کیا اور خاتون جنت کی شادی طے ہو گئی۔ اللہ نے عثمان غنی عنہ کو بڑی سعادتوں سے نوازا۔ چنانچہ کچھ کام ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے سامنے عثمان غنی عنہ نے کیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ عید کا دن ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے دیجیے کہ میں منگاؤں اور آج کے دن کچھ پکاؤں۔ مدینہ کی بیوائیں آئیں گی، یتیم آئیں گے ہمارے گھر، عید کا دن ہے تو ہم ان کو پہلے کھانا پیش کیا کرتے ہیں، تو میں آج بھی کھانا تیار کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں تمہیں دوں، اور اتنے میں عید کا وقت ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھا کر واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ کھانا بن رہا ہے اور مدینہ کی بیوہ عورتیں بھی آ کے کھانا لے جا رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ عنہا سے پوچھا کہ عائشہ یہ کھانا کیسے پک رہا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی عنہ ایک اونٹ لے کے آئے جو سامان سے لدا ہوا تھا، اور انہوں نے آپ کے گھر والوں کے لیے ہدیہ پیش کر دیا عید کے دن، اور اس سے ہم نے یہ کھانا بنایا ہے اور مدینہ کی بیواؤں کو بھی ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے دل سے دعائیں نکلتی تھی سیدنا عثمان غنی عنہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عمر عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی عنہ خلیفہ راشد بنے۔ یہ جو خلافہ راشدہ کی ترتیب ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی، خیر امتی کرنی ثم